ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ پھر حضور نے اس سے کلام کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ کیوں فرما رہے تھے کہ افعل کذا فعلت کذا، میں نے ایسا کر دیا، میں ایسا کروں گا، میں نے ایسا کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت نے مجھ سے کہا کہ اگر اب آپ کا سینہ مبارک مجھ سے جدا ہوا تو میں ایسا روؤں گا کہ پھر قیامت تک روتا رہوں گا. تو آپ نے فرمایا میں نے اس سے کہا کہ یا تو اس پر راضی ہو جا کہ میں مدینہ شریف کے کسی باغ میں تجھے لگا دیتا ہوں، قیامت تک اہل مدینہ تیرے پھل کو کھائیں گے، یا اس پہ راضی ہو جا کہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے جنت میں لگاؤں گا اور اہل جنت تیرے پھل کو کھائیں گے. تو اس نے کہا کہ میں دوسری بات پہ راضی ہوں، مجھے جنت میں آپ لگا دیجئے گا. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس سے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا، فعلت کذا، میں نے ایسا ہی کر دیا. پھر حدیث پاک میں ہے کہ اس کھجور کے خشک تنے کی تدفین ہوئی جیسے انسان کی تدفین ہوتی ہے. اور آج بھی آپ مسجد نبوی شریف جائیں ریاض الجنہ میں، تو جہاں محراب النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محراب کا وہ حصہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیں ادا فرمائی ہیں، تو اس محراب کے سیدھی طرف جو پلر ہے اس کے اوپر لکھا ہے استوانہ حنانہ، اور یہ اشارہ اس طرف ہے کہ اس کے نیچے وہ ستون موجود ہے، اس کی تدفین ہوئی ہے، جسے کل بروز قیامت پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں لگائیں گے. In the noble hadith, it is mentioned that the Prophet ﷺ then spoke to this tree. The companions asked, O Messenger of Allah ﷺ, why were you saying to the tree, I will do this, I have done this? He ﷺ replied that the tree said to me, if your blessed chest is now separated from me, I will cry in such a way that I will continue crying until the day of judgment. So he ﷺ said, I said to the tree, either be pleased that I will have you planted in one of the gardens of Medina, and the people of Medina will eat your fruit until the day of judgment, or be pleased that I promise to have you planted in paradise, and the people of paradise will eat your fruit. So the tree said, I am pleased with the second option. Have me planted in paradise. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said to the tree, I will do so, I have done so. In another hadith it is mentioned that the tree trunk was buried just as a human is buried. Even today, if you go to Masjid al-Nabawi in Riyadh al-Jannah, near the mihrab of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, there is a pillar upon which is written Ustuwana Hannana. And this indicates that beneath it is that trunk which was buried, which on the day of judgment the Prophet ﷺ will plant in paradise. پیارے اور محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ ساری باتیں کیوں کی گئیں اور اتنے دلائل کیوں دیے جا رہے ہیں؟ آج ہر چیز کو لوگ عقل سے دیکھنے لگتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پتھر اللہ کے خوف سے رونے لگے اور پتھر اللہ کا ذکر کرے، پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کرے. تو یہ سارے حوالے پیش کیے گئے کہ عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو شعور دیا ہے، وہ چیزیں اللہ کو پہچانتی ہیں، اس کے محبوب کو پہچانتی ہیں. Why have all these matters been mentioned and why are so many evidences being presented? It is because today people judge everything through intellect and say, how is it possible that a stone cries out of the fear of Allah, or that a stone remembers Allah, or sends salutations upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam? So all these references have been presented so that the belief becomes firm that Allah subhanahu wa ta'ala has given awareness to every single creation. These things recognize Allah subhanahu wa ta'ala and they recognize Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bukhari Sharif Kitab al-Zakah Babu Khars al-Tamri Hadith number 1482.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ امام طبرانی نے معجم کبیر 11ویں جلد صفحہ نمبر 146 پر لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجر اسود اور رکن یمانی کو اس حال میں اٹھائے گا کہ ان کی 2 آنکھیں، زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے۔ جس شخص نے ان کی پوری تعظیم کی وہ اس کے حق میں گواہی دیں گے، یعنی جس نے رکن یمانی کا بوسہ لیا، جس نے حجر اسود کا بوسہ لیا، عقیدت سے رکن یمانی پر حجر اسود پر ہاتھ پھیرا، تعظیم کی اور اس کے دل میں ایمان ہوگا، تو یہ چیزیں حجر اسود اور رکن یمانی اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ تو پتہ چلا کہ حجر اسود اور رکن یمانی کی شان ہے کہ جو انہیں بوسہ دیتا ہے وہ اس کے نام کو بھی جانتے ہیں، اسے پہچانتے بھی ہیں اور کل بروز قیامت اس کے حق میں گواہی بھی دیں گے۔ In Sahih al-Bukhari, hadith number 1482, the Prophet sallallahu alaihi wasallam is reported to have said, Uhud is a mountain that loves us and we love it. Imam Tabarani has written in Al-Mu'jam al-Kabir that Sayyidina Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhu narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah will raise the black stone and the Yemeni corner on the day of judgment in such a state that they will have 2 eyes, a tongue and 2 lips. Whoever honored them properly, they will testify in his favor. أو كما قال عليه الصلاة والسلام, meaning whoever kissed the Yemeni corner, whoever kissed the black stone, or touched them with reverence and had faith in their heart, then they will testify on his behalf. We understand from this that the black stone and the Yemeni corner have such a rank that they recognize those who honor them and they will testify for them on the day of judgment. اے بنی اسرائیل، تمہارے دل اس واقعے کے بعد پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھر سخت ہیں لیکن اس کے باوجود ان سے نہریں بہتی ہیں، یہ پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے اور کئی پتھر اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، تو اے مسلمانوں کیا تمہیں یہ امید ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کے کلام کو سنتا، یہ لوگ اللہ کے کلام کو سنتے، یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سنتے، ثم پھر یحرفونہ، اسے بدل دیتے، من بعد ما عقلوہ، سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، جان بوجھ کر وہ بدلتے۔ O Bani Israel, after this incident your hearts became harder than stones. Stones are hard, yet from them rivers flow. They split and water comes out from them. And some stones even fall out of the fear of Allah. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, and Allah is never unaware of your deeds. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. So, O believers, do you have this hope that they will embrace faith because of you while there was a group among them who would listen to the word of Allah, then they would deliberately change it even after they had understood it. یعنی اے مسلمانوں، تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ یہودی سمجھانے سے سمجھ جائیں گے، تم نے ان سے تعلقات رکھے ہیں کہ شاید یہ راہ ہدایت پر آ جائیں۔ سمجھایا اسے جاتا ہے جو سمجھا نہ ہو،
یہ سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں. انہوں نے توریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو بدل دیا، حضور کی تعریف کو انہوں نے چھپایا ہے اور جان بوجھ کر انہوں نے بدلا ہے. سمجھنے کے باوجود حضور کے اوصاف، حضور کی نعت کو انہوں نے بدلا ہے. تو یہ سب کچھ جانتے ہیں، صرف ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے. لہذا تمہارے لیے عافیت یہ ہے کہ ان سے دور ہو جاؤ اور ان کے قریب نہ ہو تاکہ یہ تمہیں نقصان نہ پہنچا سکیں. وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا Meaning, O Muslims, do you think that these Jews will understand through explanation? One explains to someone who does not understand. But these Jews, they understand everything. They changed the description of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the Torah, concealed the praise of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and knowingly altered it despite understanding. They know all of this, but due to their stubbornness, they did not bring faith. Therefore, for your safety, remain distant from them and do not become close to them, lest they may cause you harm.